تعلیمی اعتبار کی نوعیت اور طرح سے بھی مختلف ہو جاتی ہے. اس نوعیت کو ذرا سا سمجھنا چاہیے. یہ جو عورت کا مسئلہ ہے یہ اسی طرح کا ہے. فقہا نے لکھا ہے کہ کسی بھی علاقے میں کسی بھی مہینے میں زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، مثلا رمضان میں دیتے ہیں، ہمارے یہاں کا رواج ہے. ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ 1,00,000 روپے. اب اس کو آئندہ سال تک کے لیے 12-15 لاکھ روپے چاہیے. فقہا کہتے ہیں کہ قیمت مقرر ہوئی ہے اسٹیٹ بینک نے مقرر کی کہ 50,000 اس سال جس کے پاس بھی ہیں وہ زکوٰۃ ہوگی. تو یہ جو 11.5 لاکھ اس طالب علم کو چاہیے وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ تو 50 سے جب 51,000 ہو گئے، 50,100 روپے بھی ہو گئے تو اس پہ زکوٰۃ آ گئی. شامی نے فقہا نے لکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس طالب علم اس سے مستثنا ہیں، وہ 12 لاکھ روپے زکوٰۃ جمع کر سکتا ہے. گورنمنٹ نے 50,000 کا کہا، اسٹیٹ بینک نے کہا 50 سے 50,100 بھی ہوگی تو زکوٰۃ واجب ہو گئی. طالب علم کہتا ہے جی میں سارا سال زکوٰۃ کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اور پھر میرے پاس اگر 12 لاکھ نہیں ہوں گے تو میں اطمینان سے مطالعہ کیوں نہیں کر سکوں گا. فقہا نے لکھا ہے جمع خاطر کے لیے، اپنی طبیعت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، الحمدللہ پیسے موجود ہیں آرام سے پڑھو، تو وہ پہلے ہفتے میں رمضان کے عشرے میں پورے رمضان میں جہاں سے بھی اسے زکوٰۃ ملتی ہے وہ 12 لاکھ روپے جمع کر کے رکھ لے، سارا سال اسے خرچ کرے، اس کے لیے جائز. شامی میں صراحتاً مسئلہ نہیں. اس لیے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں سرمایہ کی ضرورت پڑتی ہے بہت زیادہ. اب ہم کہیں کہ اس مقصد کے لیے تم زکوٰۃ جمع کرو، اور جب 50,000 اس مرتبہ شاید 38-40,000 روپے زکوٰۃ تھی تو 38,000 ہو جائیں تو تم زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو باقی کام کہاں سے ہوگا؟ عملاً حل دیں نا جی. معاشرے باتیں کرنے سے کام نہیں بنتا، حل دیں، پریکٹیکلی بتائیں وہ کیا کریں. یہ مشکل پیش آتی ہے، اس لیے نہ جائیں اس تقریب میں، نہ پیسے دیں. وزٹنگ خرچہ 300 روپے کا ہوتا ہے اور 600 روپے لیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، 300 روپے کا خرچہ ہوا تقریب پر، اور وہ جو انہوں نے اپنا وقت اپنے آپ کو پابند کیا، پرنسپل جو 6 گھنٹے بیٹھا رہا کہ ٹیچرز کب آتے ہیں، ان کے پیرنٹس کب آتے ہیں، وہ اتنے میں جا کے ٹیوشن پڑھاتا تو اسے پیسے مل جاتے نا جی. اس نے ٹیوشن نہیں پڑھائی، اسے کہا 6 گھنٹے مدر ٹیچر میٹنگ ہے تو 6 گھنٹے یہاں رہوں، اور 10 کام ہے، پنکھے چلتے ہیں، صفائی ہے، یہ چیزیں. تو اس لیے وہ نہ غبن فاحش میں آتا ہے نہ کسی اور